The question is how much do we fear Allah subhanahu wa ta'ala. میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں, میں اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف, اور یہ خوف یہ ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ رب ناراض نہ ہو جائے, اس کے ناراض ہونے کا خوف, اس کی نافرمانی کا خوف میرے دل میں کتنا ہے. جب میں گناہ کرنے لگتا ہوں تو کیا مجھے واقعی میں لرز جاتا ہوں کہ میرے رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, یا میں بس ایک دو دفعہ سوچتا ہوں اور پھر کر لیتا ہوں. How much do we fear Allah subhanahu wa ta'ala? اور do we have just information in our mind کہ ٹھیک ہے جہنم ہے, جنت ہے, عذاب ملے گا, لیکن کیا ہم نے انٹرنلائز کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ ہم یہ جو آگ ہے نا جہنم کے, ہمیں کچھ دنوں کے لیے چھوئے گی, اس کے بعد ہم چلے جائیں گے, کیونکہ ہم تو آگ کی نسل میں سے. آج کل کے مسلمان بھی کہتے ہیں, نظر نہیں آتے آپ کو کہ جی تھوڑے دن چلے جہنم ہے وہ بھی گزار لیں گے, پھر جنت جنت ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. والعیاذ باللہ. جتنا کم از کم جتنا خوف ہمارے دلوں میں لوگوں کا ہے نا, اتنا ہی خوف ہمارے دلوں میں اللہ کا ہونا, تو ہم گناہوں سے گناہ چھوڑ دیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ رائٹ رکھتے ہیں کہ ان کا لوگوں سے بھی زیادہ جو ہے نا خوف ہونا چاہیے, اور ان سے واقعی میں حق ادا کرنا چاہیے, ان سے ڈرنے کا. والذین آمنوا اشد حب للہ, جو حب للہ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں, اور اللہ کے سامنے تقوی اختیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں. امیجن ہمارے سکنز پہ وہ گناہ لکھ دیے جائیں جو کہ ہم رات کو کریں, اور صبح جب باہر نکلے تو ہمارے جسم پہ لکھے ہو یا ہمارے ماتھے پہ لکھے ہو. کیا ہم گناہ کریں گے رات کے ٹائم؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں, میں اتنا سیاہ کار ہوں, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, وہ گناہ ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اتنی بھی ہم ان سے حیا نہیں ہونی چاہیے ہمیں, کہ ہم اتنی تو حیا کریں اپنے رب العالمین سے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے جب ہم رات کے اندھیروں میں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اتنا بھی خوف نہیں آتا جتنا لوگوں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول تھے, نوجوان شخص تھے, کچھ عرصے سے نظر نہیں آ رہے تھے مدینہ میں. جب پوچھا گیا کہ ڈھونڈو کدھر ہیں, تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحابہ نے ان کو اپنے گھر میں قید ہوا ہوا پایا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو وہ اٹھے اور فوراً سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیا اور رونے شروع ہو گئے, اور روتے روتے ہی پاسڈ اوے, روتے روتے ہی پاسڈ اوے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولا کہ اے میرے صحابہ, اپنے اس بھائی کا کفن و دفن کا, جنازے کا بندوبست کرو. اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ آخرت اور جہنم کے خوف کی وجہ سے اس کا جو لیور ہے وہ 2 حصوں میں ہو گیا ہے. خوف کی وجہ سے اس کا لیور 2 حصوں میں چر گیا ہے. یہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کے بلیسڈ چہرے کو دیکھا, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سچے ہونے کا, جن کے ایمان کے اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں, جن کے بارے میں فرماتے ہیں ان کے ہم نے تقوی کو ٹٹول لیا, یہ سچے لوگ ہیں, جن کے بارے میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر تم ان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تب تک تم کامیاب نہیں ہوگے. ان لوگوں کے بارے ان کو بھی اتنا خوف تھا, تو ہم کون ہیں اس 21st سینچری میں جو 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا اور ہم گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں کیا نہیں ڈرنا چاہیے؟ مجھے یہ بتائیں کہ میں اور آپ کب ہم لاسٹ ٹائم جہنم کا سوچ کے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سوچ کے ہمارے آنکھوں سے آنسو بہے تھے؟ ہم کب اکیلے پریویسی میں روئے تھے اپنے گناہوں کو یاد کر کے؟